بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ خبر دی ہم کو ابو محمد الحسن جس کا دادا ابن قوق مشہور تھا، وہ کہتا ہے خبر دی ہم کو شیخ امام ابو ہریرہ محمد بن لیث مشہور ابن الوسطانی نے کہا کہ میں نے شیخ فقیہ ابو الفضل احمد بن صالح بن شافع جیلی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ میں شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا۔ ان کے پاس فقہا اور فقراء جمع تھے، قضاء قدر میں ان سے کلام کر رہے تھے۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کر رہے تھے، اتنے میں ایک بڑا سانپ چھت کے اوپر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ پڑا۔ تب سب حاضرین بھاگ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہ رہا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کے نیچے داخل ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن سے نکل آیا اور گردن پر لپٹ گیا۔ باوجود اس کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کلام قطع نہ کیا اور نہ اپنے جلسہ سے اٹھے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ زمین کی طرف اترا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دوم پر کھڑا ہو گیا، بولا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے کلام کیا، جس کو ہم میں سے کوئی نہ سمجھا۔ پھر وہ چل دیا اور لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیا کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تم ایسے وقت مجھ پر گرے کہ میں قضاء و قدر میں کلام کر رہا تھا، سو میں نے ارادہ کیا کہ میرا فعل میرے قول کے مخالف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ خبر دی ہم کو شیخ ابو الحسن علی بن ازمر محمدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خبر دی ہم کو شیخ محی الدین ابو عبداللہ بن علی توحیدی کہا خبر دی ہم کو شیخ محی الدین ابو عبداللہ محمد بن علی توحیدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خبر دی ہم کو میرے ماموں ابو صالح نصر اللہ نے کہا میں نے اپنے والد ابو عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے والد شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک رات جامع منصور میں نماز پڑھتا تھا، ستونوں پر میں نے کسی شے کی حرکت کی آواز سنی۔ پھر ایک بڑا سانپ آیا اور اس نے اپنا منہ مقام سجدہ میں کھولا۔ جب میں نے سجدہ کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور سجدہ کیا، اور جب میں اتحیات کے لیے بیٹھا تو وہ میری ران پر چلا، میری گردن پر چڑھ گیا، اس کو لپٹ گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو اس کو نہ دیکھا۔ اگلے دن میں جامع مسجد سے باہر میدان میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی اور دراز قامت تھا۔ تب میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے۔ اس نے مجھ سے کہا وہی جن ہوں کہ جس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل رات دیکھا تھا۔ بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی اینڈ کامنٹس لائک اینڈ شیئر آور ویڈیوز ٹو یور فرینڈز۔ تھینکس فار دس کائنڈ فیور۔ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو اس طرح آزمایا جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمایا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان میں سے کوئی ثابت قدم نہیں رہا۔ بعض ان میں وہ تھے کہ ظاہر و باطن سے گھبرا گئے، بعض وہ تھے کہ ان کے دل گھبرا گئے اور ظاہر میں ثابت رہے، بعض وہ تھے کہ ظاہر میں مضطرب ہوئے اور باطن میں ثابت رہے۔ لیکن میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ ظاہر و باطن میں نہیں گھبرائے۔ مجھ سے اس نے سوال کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کرائیں۔ میں نے اس سے توبہ لی۔ سبحان اللہ۔
کجائی شام محیو دین کجائی چرا در مردم چشمم نیائی تو مخمور شراب کبریائی تو منظور جناب مصطفی